سوچ کے اگر ایک انسان بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے اور اس کی اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے سرجنز اس کی آنکھ کی ہڈی کو ایک ہتھوڑے کی مدد سے توڑ کر اس کے دماغ کے فرنٹل لوب تک پہنچ جائیں تو اس پروسیس کو کہتے ہیں لوبوٹمی۔ دراصل یہاں ہوتا یوں ہے کہ ہمارے برین کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ لوبوٹمی میں ہمارے فرنٹل لوب کو ایکسس کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے ایموشن سائیکیٹرک بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ 4 سے 5 گھنٹے کا آپریشن انوینٹ کیا تھا ایک نیورو سرجن نے جس کا نام تھا اینٹونیو آگسٹ، جس کے مطابق اگر ہم انسان کے اسکل کے اندر سے ایک ہول کر کے اس کے فرنٹل لوب تک ایکسس کر لیں، یہاں پر موجود تھیلمس کو فرنٹل لوب سے ڈسکنیکٹ کر دے تو وہ پرسن کے اینگر ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی سرجری کو انوینٹ کرنے کے بعد اینٹونیو کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ یہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ اس سرجری کو کمپلیٹلی طور پر کچھ ہی دیر کے بعد بین کر دیا۔ اس سرجریز کے بعد بہت سے پیشنٹس کے اندر پازیٹیو چینج کو بھی نوٹ کیا گیا، اس لیے اس سرجری کی سکسیس ریٹ 80% تک جا پہنچا۔ تو یہاں پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر اینٹونیو نے یہ سرجری اسکل کو بریک کر کے پرفارم کی تھی تو آنکھ کی ہڈی کو توڑ کر فرنٹل لوب تک ایکسس کس نے کی؟ والٹر جیکسن فری مین، ایک نیورولوجسٹ جس نے اس طرح کی سرجری کو پہلی بار ایک پیشنٹ پر پرفارم کیا وداؤٹ اینی ایکسپیرینس۔ ڈاکٹر والٹر جیکسن نے اس طرح کی سرجری اس لیے پرفارم کی کیونکہ جب ایک انسان کے سر کے اندر سے سوراخ کر کے فرنٹل لوب تک پہنچا جائے تو اس میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے، لیکن اگر ہم وہی سوراخ اس کی آنکھ کے ذریعے کر کے اس کے فرنٹل لوب تک پہنچ جائے تو اس میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر جیکسن نے اس طریقے کو انوینٹ کر کے بہت سے آپریشنز پرفارم کیے۔ روزمیری کینیڈی، جس کا تعلق ایک پولیٹیشین فیملی سے تھا، اس کے اینگر ایشوز کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ اسے اگر وہ چیز جو وہ چاہتی تھی فوراً نہ دی جاتی تو وہ بہت زیادہ ایگریسو بیہیو کیا کرتی تھی، کیونکہ اس دور میں میڈیکل نے اتنی پروگریس نہیں کی تھی کہ ان کی فیملی کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن۔ خیر، روزمیری کے فادر ڈاکٹر والٹر جیکسن فری مین سے جیسے تیسے کر کے اور انہوں نے نومبر 1941 کو اس 23 سال کی نوجوان لڑکی کی لوبوٹمی پرفارم کی، جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بولنے اور غصہ کرنے والی لڑکی بالکل خاموش ہو گئی اور اس کے بعد اس کو مینٹل ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر والٹر جیکسن فری مین نے ایک 12 سال کے بچے کی بھی لوبوٹمی پرفارم کی تھی۔ ایک 12 سال کا بچہ جس کا نام ہاورڈ تھا، وہ اپنی اسٹیپ موم اور اپنے فادر کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہاورڈ کی اسٹیپ موم نے اس کے فادر کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاورڈ کو بہت زیادہ مینٹل ایشوز ہیں، وہ کوئی بھی بات پر ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس کی اسٹیپ موم کی وجہ سے جب ہاورڈ کو سائیکالوجسٹ سے چیک کروایا گیا تو ان کا صرف یہی کہنا تھا وہ صرف اپنی ماں کو کھونے کے ٹرومے میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اس کی سوتیلی ماں نے بالکل بھی ہار نہیں مانی اور اس کو پاگل ثابت کرنے کے لیے جا پہنچی ڈاکٹر والٹر جیکسن فری مین کے پاس۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر والٹر جیکسن صرف ایک نیورولوجسٹ تھا، نیورو سرجن نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ سرجریز پرفارم کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی سوتیلی موم ہاورڈ کو ڈاکٹر جیکسن کے پاس لے گئی اور انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نوٹ کی۔ اس کو سزا دی جائے یا پھر پیار کیا جائے، وہ کسی بھی بات کو ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے روم کی لائٹ ہمیشہ آن رکھتا تھا جبکہ باہر بہت زیادہ دھوپ بھی نکلی ہو، اور اگر کچھ بھی اس سے پوچھا جائے تو ہاورڈ کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ تو انہی باتوں کی وجہ سے ڈاکٹر فری مین نے دسمبر 1960 ہاورڈ پر لوبوٹمی پرفارم کی۔ اس کی سرجری کافی حد تک کامیاب تو رہی، لیکن اس کے بعد ہاورڈ کی پرماننٹلی میموری لاس ہو گئی۔ 90s میں ایچ ایم نام کا ایک آدمی جو کہ ایک سائیکلسٹ سے ٹکرا کر نیچے گرا اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی۔ اس حادثے کے بعد ایچ ایم کو بہت زیادہ سیئرز مطلب جھٹکے پڑنا سٹارٹ ہو گئے تھے جو کہ اس کو تقریباً 40 سیکنڈ سے 1 منٹ تک رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر ولیم سے ملا جو کہ لوبوٹمیز کے ایکسپرٹ بھی مانے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بہت سارے پیشنٹس ان سے سرجری کروا اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔
1953 میں اسکولیف نے ایک ہارڈ ویئر شاپ سے ایک مشین کے ذریعے ڈاکٹر ولیم نے HM کے دماغ کے بہت سارے پارٹ ریموو کر دیے۔ یہ سرجری اس وقت تو کامیاب ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس نے یہ بھی نوٹ کرنا شروع کیا کہ اس کو جھٹکے تو پڑتے ہیں لیکن سال میں صرف 2 بار، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ورس ہوتی چلی گئی، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے ایسے فیل ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے 5 منٹ اس کے لیے 40 سیکنڈ ہے، 1 گھنٹہ اس کے لیے 3 منٹ ہے اور ایک پورا دن اس کے لیے صرف 15 منٹ ہے۔ خیر 82 سال کی عمر میں ریسپائریٹری فیلئر کی وجہ سے اس کے برین کے 2401 سلائسز کر دیے گئے، لیکن اس کو انوینٹ کرنے والے ڈاکٹر اینٹونیو کے اپنے ہی پیشنٹ نے ان کو گولی مار دی، کیونکہ اس کی لوبوٹمی پرفارم کرنے کے بعد اس کے اینگر ایشوز کم ہونے کی بجائے اس کی انگزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پایا اور اس نے ڈاکٹر اینٹونیو کو گولی مار، جس کے بعد وہ بچ تو گئے لیکن اپنی پوری لائف کے لیے وہ دونوں ٹانگوں سے پیرالائز ہو گئے۔ خیر 1940s کے جتنے بھی پیشنٹس پر لیبوٹمیز پرفارم کی گئی، ان پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ صرف 40% لوگ ہی اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں، باقی بچے ہوئے 60% لوگوں میں سے کچھ % لوگ تو سرجری کے دوران ہی مر جاتے ہیں اور آدھے سے زیادہ لوگ اپنی زندگی بد سے بدتر گزار رہے ہیں۔ اس لیے لوبوٹمی کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا۔ ڈاکٹر والٹر، جو کہ ایک نیورولوجسٹ ہونے کے باوجود بھی سرجریز کیا کرتا تھا، اس کی سرجریز کو بھی بین کر دیا گیا، کیونکہ سائنٹسٹ کے اکارڈنگ صرف کچھ ہی پیشنٹ تھے جو امپروو ہو جاتے تھے لوبوٹمی کے بعد، لیکن بہت سارے پیشنٹس ایموشنز فیل کرنا ہی چھوڑ رہے تھے اور ان کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس لیے گریجولی اس پروسیجر کو میڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیٹ ملنے لگا، اس لیے بہت ساری کنٹریز میں اس پروسیجر کو بین کر دیا گیا اور آج یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس طرح کا پروسیجر کہیں بھی پرفارم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس پر پرماننٹلی اور کمپلیٹلی طور پر بین لگ چکا ہے۔